رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لعباد لو أقسم على الله لأبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على ألم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجم. والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على النبي وأهل البيت كلهم. حمد و ثنا کے بعد زیب سجادہ آپ کے ہم سب کے شیخ فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی اطال اللہ عمرہ، اسٹیج پر موجود تمام ہی علماء کرام، خلفاء، خانواد اشرفیہ کے عظیم چشم و چراغ، میرے سامنے موجود سلسلے سے وابستگان، ہم یہاں فیض لینے آتے ہیں، نیاز مند بن کے آتے ہیں، خالی جھولیاں لے کر آتے ہیں، اور خطاب کرنا پڑ جائے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور چونکہ خطابت ایک فن ہے، حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا تذکرہ میں آگے بھی بیان میں کروں گا، ہمارے استاد محترم فرماتے تھے سب کو گدا سمجھا کرو تو ایک جیسا ہو جائے گا. ہم نے کہا حضور ایسا کیسے ہو؟ فرمایا میں نے گدا نہیں کہا، گدا کہا ہے. یہ بھی حضور کے در کے گدا ہیں، آپ بھی حضور کے در کے گدا ہے. اب آسان ہو جائے گا. آئیے، مختصر وقت حضور قطب ربانی علیہ الرحمہ کا آج 59واں عرس ہے. 1961 آپ کا وصال ہے، اور اس اعتبار سے ایک کم 60 سال آج آپ کے وصال باکمال کو ہو گئے ہیں. اور آج بھی دیکھیے کہ چمن تازہ ہے، یادیں تازہ ہیں، باتیں تازہ ہیں. اگر آپ کسی حضور قطب ربانی علیہ الرحمہ کے محبت کرنے والے سے ملیں اور حضرت کی بات پوچھیں تو وہ آپ کو حضرت کی بات ایسے بتائے گا جیسے اس کو ڈائریکٹ حضرت نے بتائی ہو، جبکہ اس کو اس آدمی نے بتائی ہوگی کہ جس کو بھی کسی نے بتائی ہوگی، اور اس کو بھی کسی نے بتائی ہوگی یا کہیں سے اس نے پڑھی ہوگی. یہ اللہ والوں کا فیضان ہے، اور جس میں اللہ رب العالمین جل مجدو کریم یہ صفات جمع کر دے کہ اس کی باتوں کو اور اس کے ہر عمل کو اپنی مخلوق کے ذریعے سے اور ان لوگوں کے ذریعے سے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی راہوں میں اپنے حبیب کی طریقے پر چلانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی باتوں کو ان لوگوں کے سینوں میں جمع کر دیتا ہے. ہوتا کیا ہے، زمانہ گزرنے کے بعد بھی، صدیاں گزرنے کے بعد بھی لوگ اپنے آباء و اجداد کو بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ زمانے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی یادیں ایسے مشک کی مانند ہے کہ ہر سال خوشبو بڑھتی چلی جاتی ہے، ہر سال مہک اٹھتی چلی جاتی ہے. لوگ پہلے شاید آپ میں سے، مجھ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو آج سے 2 سال 4 سال 5 سال پہلے حضور قطب ربانی علیہ الرحمہ کو نہیں جانتے تھے،
لیکن آج دیکھیے میں خود بھی نہیں جانتا تھا، آج ہم نے دیکھا کہ جناب والا حضور قطب ربانی علیہ الرحمہ کی سیرت کے گوشوں پر، پہلوؤں پر الگ الگ نکات، الگ الگ باتیں، الگ الگ تجزیہ، الگ الگ آپ کے لیے تحاریر لکھی جا رہی ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو اپنے ان لوگوں کے ذریعے سے جو اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت میں راہوں پر چلتے ہیں، اللہ اپنے نیک بندوں کی باتوں کو ان کے ذریعے سے محفوظ کروا دیتے ہیں۔ اور یہ اس امت کا خاصہ ہے، یہ اس امت کا خاصہ ہے، اس پر اللہ نے ایسا کرم کیا ہے۔ آپ دیکھیے، اگر آپ اس امت کے سب سے پہلے ولی اور اس امت کے سب سے پہلے کرامت ظاہر کرنے والے کی بارگاہ میں جائیں تو ان کی بھی لوگوں نے ایک ایک بات کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ جانتے ہیں امت کے سب سے پہلے ولی خلیفہ بلا فصل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی باتوں کو دیکھیے، انہیں کیا شان ملی کہ صحابہ کرام، حضرت فاروق اعظم، بعد کے تمام خلفاء، بعد کے تمام صحابہ نے اپنی زندگیوں کو سنوارا تو حضرت صدیق اکبر کی زندگی کو سامنے رکھ کے سنوارا۔ حضرت عمر نے فیصلے کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ فیصلہ اس طریقے سے اس واسطے کر رہا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کرتے تھے۔ بعد والوں نے ان کی زندگی کو، ان کے کردار کو اپنایا، اور جب یہی طریقہ آگے بڑھتا چلا آئے، آپ دیکھیے کہ آج اس زمانے میں جہاں لوگ باوجود قابل تعریف ہونے کے بھی تعریف نہیں کر پاتے، اس زمانے میں اللہ رب العالمین نے حضور قطب ربانی علیہ الرحمہ کو ایسے ایسے علماء کہ جو اپنی ذات میں بہت عظیم تھے، منارہ نور تھے، علم کا منارہ تھے، جن کی اپنی بڑی اونچی شانیں تھی، لیکن انہوں نے بھی قلم اٹھا کے لکھا، بعد والوں کو سکھایا کہ لوگوں ہماری شانیں اپنی جگہ، لیکن اللہ نے قطب ربانی کو بہت شان والا بنایا تھا۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری رہے۔ انہوں نے قلم سے لکھا۔ سب سے پہلے میں یہاں اپنے استاد محترم، استاد الاساتذہ حضرت علامہ مفتی محمد حسن حقانی علیہ الرحمہ کا ذکر کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان میں اپنے والد کے ساتھ حضور قطب ربانی علیہ الرحمہ کے پاس حاضر ہوا، اور ان کے والد بھی مفتی اعظم آگرہ کہلاتے تھے، بہت بڑی علمی شخصیت تھے، اور حقانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد بھی اعلیٰ حضرت شاہ علی حسین میاں اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے، اور حضرت قطب ربانی علیہ الرحمہ بھی اعلیٰ حضرت شاہ علی حسین میاں اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا وہاں سے جو رشتہ جڑا، ہجرت کے بعد میری حضرت سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن میں حضرت کے بیٹے سے حضور اشرف المشائخ سے ملتا رہا، اور اس نسبت سے ملتا رہا کہ میں جب حضور اشرف المشائخ کو دیکھتا تھا، حضور قطب ربانی علیہ الرحمہ کے شہزادے کو دیکھتا تھا، تو میں سوچتا تھا کہ بیٹا باپ کا راز ہوا کرتا ہے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے الولد شرط لابیہ، کہ بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے، مظہر ہوتا ہے۔ بیٹے کو دیکھ کے پتہ پڑتا ہے کہ باپ کتنی شان والا تھا۔ حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں سنو، میں اشرف المشائخ سے جب ملتا تھا، ان کے ملنے کے انداز، ان کے ادامہ کے ادب و احترام کے انداز کو جب میں دیکھتا تھا تو سمجھ جاتا تھا جس کا بیٹا تربیت پا کر کے اس شان کا ہے، اس کے والد قطب ربانی کی شان کے ہوا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری رہے۔ علماء نے لکھا کہ ہم ہندوستان سے ملتے آئے، اور میرا دل تھا کہ میں علماء کی ان باتوں کو ذکر کرنے سے قبل میں یہ بات اس انداز سے بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید نے سابقہ اولیاء اکرام کی شانوں کو ذکر کیا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں، بقرہ جو والا واقعہ ہے وہ سابقہ یعنی بنی اسرائیل کے ایک ولی کی گائے کا واقعہ تھا، قرآن نے اسے ذکر کیا۔ حضرت سلیمان کے دربار میں لانے والے تخت حضرت آصف بن برقیہ کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا۔ حبیب نجار کا سورہ یاسین میں قرآن نے واقعہ ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے ایک نظام قائم کیا، اور قرآن کے ذریعے سے ہمیں اس سسٹم کو، ہمارے سامنے اس سسٹم کو متعارف کروایا کہ سابقہ امتوں میں جو اولیاء ہوئے، جو اللہ والے ہوئے، جہاں انبیاء اکرام علیہ السلام کی تربیت جن لوگوں پر ظاہر ہوئی، اللہ نے قرآن میں ان کے ذکر کو
یہ بیان کر کے بتا دیا کہ جو اللہ والے ہو جاتے ہیں وہ فراموش نہیں کیے جاتے، جو اللہ سے لو لگا لیتے انہیں بھلایا نہیں جاتا۔ جب سابقہ امتوں میں ولی ہوئے اللہ نے انہیں یاد رکھا، جب اس امت کے ولی ہو تو امت مصطفیٰ ان کا بھی تذکرہ کیا کرے، امت مصطفیٰ میں بھی یاد کیا کرے، امت مصطفیٰ ان کے تذکروں سے اپنے شب و روز کو روشن کرے۔ جناب والا بہت بڑے ایک عالم دین نے لکھا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ہندوستان تشریف لے گئے، پھر وہاں کلکتہ میں گئے وہاں تبلیغ کی، جناب والا وہاں ضلع گیار میں گئے وہاں تبلیغ کی، فلاں جگہ گئے وہاں تبلیغ کی، فلاں جگہ گئے وہاں تبلیغ کی۔ اب غور کریں اتنی جگہ جانا، اتنی جگہ تک پہنچنا، پھر زندگی کو کیلکولیٹ کریں، 54 سال سیاحت۔ آپ ایک دن گھر سے نکل کے دکھا دیں، دوسرے دن خاتون نے آپ کے پیچھے فون کر دینا بھیا بہت دیر ہو گئی ہے گھر کیوں نہیں آئے، تیسرے دن چوتھے دن بس اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر کوئی بولے گا بچے کی یاد آ رہی ہے، کوئی بولے گا اس کی یاد آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور قطب ربانی علیہ رحمہ کلکتہ میں تشریف فرما ہے، حضور اشرف المشائخ یہاں پاکستان میں ہے، خط لکھا، بلایا اپنے بیٹے کو کہ وہاں آئیے کلکتہ میں، اور شہزادے یہاں سے روانہ ہوئے۔ حضور اشرف المشائخ ہمارے دادا پیر جو ہم کہہ سکتے ہیں، حضرت کے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہاں سے روانہ ہوئے کلکتہ، تو وہاں پہنچے، حضرت نے ملاقات کی، گھر کا حال احوال لیا، فرمانے لگے مجھے یقین تھا کہ میں نے تمہیں خط لکھا ہے تو تم فوراً چلے آؤ گے، اور اس کی حضور ایسا ہی ہے، فرماتے ہیں کہ میں یہاں تبلیغی دورہ کروں گا، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ مجھے بتائیے اس وقت خانقاہوں میں یہ تربیت کیا ہے؟ کل ہم ایک بہت بڑی جگہ گئے، میرے برادر اکبر موجود تھے، ان کی بہن کا انتقال ہوا تو ایک عالم کے برابر میں بال کاڑ کر کے بڑا فینسی سا ایک سوٹ بوٹ پہن کر کے ایک لڑکا نوجوان کھڑا تھا برہنہ سر جنازے میں۔ تو میں نے حضرت سے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ ان کا بیٹا ہے۔ جنازے میں بھی سر پر ٹوپی پہن کر نہیں آئے ہوئے تھے، جنازے میں بھی سر پر ٹوپی پہن کر کے نہیں آئے ہوئے تھے۔ وہ تربیت ایک طرف دیکھیے، موجودہ معاشرہ ہے، آپ دیکھیے سجادگان کی کیفیت کیا ہے، ساری جگہ جاتے ہیں، سب جگہ آپ بھی جاتے ہیں، شہر کراچی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھتے ہیں کیا کیفیت ہے۔ لیکن جب حضور قطب ربانی علیہ الرحمہ اپنے شہزادے حضور اشرف المشائخ کو جب آپ اجازت و خلافت عطا فرما رہے ہیں تو حضور قبلہ مفتی اعظم کشمیر مفتی غلام قادر کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، علمی شخصیت، اگرچہ عوام ان سے ناواقف ہے، میں نے سی اے صاحب سے کہا میرا بیان سب سے آخر میں کروائیں، ہو سکتا ہے سارا بیان عوامی نہیں ہو، مجھے تھوڑا سا انداز چینج کرنا پڑا، بیان بھی نکالنا پڑا، اگر آخر میں کرتا تو اور چینج کرتا، ٹھیک، کہ حضور مفتی غلام قادر کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو بلوا کر کے سند پہ ان سے سائن کروایا۔ کس کو سند دے رہے؟ اپنے شہزادے کو۔ اور آج تو پیروں نے تصور قائم کیا ہوا ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوتے ہی پیر ہے، اسے کسی ریاضت کی، اسے کسی مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء کا ایک مجمع اکٹھا کیا، جانتے ہیں جب اپنے گھر سے تربیت شروع ہوتی ہے، آپ غور سے دیکھیے صف اول کو، بولے سبحان اللہ، سارے بولے سبحان اللہ، اپنے گھر سے تربیت شروع ہوتی ہے، مرید کو بولے تو بہت قابل بن جا، تو بہت اچھا بن جا، لیکن اپنے گھر کی تربیت کا اندازہ نہ ہو تو کوئی اثر دینے والی، کوئی مؤثر بات آپ معاشرے کو نہیں دے سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ خانقاہوں کا وہ مزاج نہیں رہا، وہ معیار نہیں رہا جو خانقاہوں کا ہونا چاہیے تھا۔ آپ اور میں قابل مبارکباد ہے، فخر سے سینہ اونچا کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ جو تاج اشرفی حضور قطب ربانی علیہ الرحمہ کے سر انور پر موجود تھا وہ اشرف المشائخ کو ملا، آج فخر المشائخ کے سر پر بھی موجود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ اور میں خوش قسمت ہیں کہ ایک ایسی جگہ سے تربیت لے رہے ہیں اور ایک ایسی جگہ سے جڑے ہوئے ہیں کہ جہاں اپنے گھر سے شروع کی جا رہی ہے۔ پھر مولانا صاحب کی بات میں آپ نے سنا کہ اپنے بیٹے نے کہا کہ حضور مجھے اجازت دے، فرمایا نہیں پہلے پڑھو، اللہ اکبر کبیرہ، اور مجھے یہ حضرت امام احمد بن حنبل کا قول خطبے میں پڑھنا تھا لیکن انہوں نے تقریر میں کیا، پھر میں نے نہیں پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جسے علم دے دے اور اسے تقوی نہ دے، پرہیزگاری نہ دے، اور جسے پرہیزگاری دے دے اسے تقوی نہ دے، یہ دونوں ناقص ہیں۔ من تفقہ ولم یتصوف ومن تصوف ولم یتفقہ فقط
تزندقا ومن جمع بینہما فقط تحققا. سنو، جس کے پاس علم ظاہر ہو علم باطن نہ ہو، جس کے پاس علم باطن ہو علم ظاہر نہ ہو، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی کے پاس کشتی تو ہے لیکن ملاح نہیں، آدمی کے پاس ملاح ہے لیکن کشتی نہیں. آپ اور میں خانوادہ اشرفیہ سے جڑ کر اتنے قسمت والے ہو گئے، اللہ نے ہمیں کشتی بھی اپنی دی ہے اور ملاح بھی اپنا عطا فرما دیا. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جاری یہ دیکھیے فخر دیکھیے. پھر دیکھیے ایک بات میں نے کتاب میں پڑھی کہ حضرت شاہ عبدالعظیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت کو ایک خط لکھا اور عرض کی کہ حضور میں اب ضعیف ہو گیا ہوں اور مسلسل بیمار رہنے کی وجہ سے مجھے نکاحت زیادہ ہو گئی ہے. شاہ عبدالعظیم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں؟ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے والد. اور آپ نے عرض کی خط میں لکھا کہ حضور آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ مدینہ طیبہ میں حضور قطب مدینہ علیہ الرحمہ کے بیٹے حضور پیر فضل الرحمن انصاری اب رحمۃ اللہ علیہ داماد تھے فضل الرحمن انصاری. اچھا جی، میرے داماد ہیں فضل الرحمن انصاری صاحب، آپ نے خلافت ان کو دے دینی ہے. اور ایک خط اپنے داماد کو لکھا کہ حضرت آپ کو اس طریقے سے تشریف لا رہے ہیں، آپ کو خلافت دیں گے. آپ غور کریں، اس وقت تو کراچی میں جناب والا میں ایسے کئی درجن لوگوں کو جانتا ہوں جو گھوم رہے خلافتیں جمع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، خلافت مل جائے، کہیں سے خلافت مل جائے، اور خلافت ملنے کی دیر ہے، دکان ویسی کھل جانی ہے. ٹھیک، اس کو چلا کشی کا کچھ نہیں پتا. حضور قطب ربانی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور چلا کشی کیا ہے؟ چلا کشی کیا ہے؟ آپ کی ملفوظات شریف کا آخری سبق یہی ہے، چلا کشی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا چلا کشی یہ سالک کے دل میں، یعنی جو چلا کرتا ہے ایک مرید یا ایک پڑھنے والا، اس کے دل میں نرمی پیدا کرتا ہے. الفاظ میرے ہیں، اس کے دل میں نرمی پیدا کرتا ہے تو پھر وہ پڑھائی کا نور اس کے سینے میں اترتا چلا جاتا ہے، اس کے سینے میں اترتا چلا جاتا ہے. جس نے جناب والا چلا تو نہیں کیا ہو لیکن کش خوب لگائے ہوئے ہو، وہ آج بڑا پیر بنا بیٹھا ہے. جناب والا حضور قطب ربانی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں اگر ہم جائیں اور جا کر کے علماء کی مجلس دیکھیں، چاہے وہ ہندوستان کی ہو چاہے وہ پاکستان کی ہو، آپ کے ساتھ موجود رہنے والے آپ کے خادمین نے، آپ کے ساتھ موجود رہنے والے آپ کے علماء نے لکھا کہ جب آپ کسی مجلس میں جاتے تھے علماء کو دعوت دیتے تھے اور علماء جب آپ کے پاس تشریف لاتے آپ ان کے لیے باقاعدہ اہتمامات کیا کرتے تھے. آج خانقاہیں سکھا رہی ہے جناب والا پیر اور ہے، علماء اور ہیں اور پیر اور ہیں. کیسا درس ہے، اس سے ہمارے بزرگوں نے ہمیں بہت دور رکھا ہوا ہے. آپ اٹھائیے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ نے پہلے حصول علم کیا، بعد میں مرشد حق کی تلاش کی ہے. آپ اٹھائیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو، پہلے حصول علم کیا اور اس کے بعد آپ نے مرشد حق کی تلاش کی ہے. آپ نے اپنے تمام بزرگوں کو جن کے نام آپ شجروں میں پڑھتے ہیں، اگر آپ ان کی زندگی اور ان کے سوانح کو اٹھائیں تو آپ دیکھیں گے کہ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے علم حاصل کیا اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مرشد حق کی تلاش کی ہے. آپ کی میری کیا قسمت ہے کہ حضور قطب ربانی نے علم کی ابتدا بھی اپنی والدہ سے. کیسی تربیت ہوتی ہوگی، آپ غور کریں. مجھے بتائیں آپ میں سے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو ان کی والدہ نے قاعدہ پڑھایا ہو، سپارہ پڑھایا ہو، ان کی تربیت کی ہو، ان کو علم دیا ہو. یہ خانوادے جن سے اللہ کام لینا چاہتا ہے اس میں ایسی یگانہ روزگار شخصیات کو پیدا کر دیتا ہے جو ہمہ جہت ہوتے ہیں. میری آخری بات، آپ تمام لوگوں سے اور مجھ جیسے جو اس خانوادے سے اور اس درگاہ سے وابستہ لوگ ہیں، آپ اور میں اپنی قسمت پر فخر کریں کہ حضور اشرف حضور اعلیٰ حضرت شاہ علی حسین میاں اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء میں حضور قطب ربانی علیہ الرحمہ بھی، حضور قطب مدینہ علیہ الرحمہ بھی تھے. آپ کے خلفاء میں صدر اللہ فاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی بھی تھے. آپ کے خلفاء میں مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی علیہ الرحمہ بھی تھے. مفتی محمد عمر نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آپ کے خلفاء میں تھے. اور داتا صاحب کے پہلو میں موجود حضرت ابو الحسنات علامہ سید محمد احمد قادری اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی حضور اعلیٰ حضرت شاہ علی حسین میاں اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کے مرید میں سے، خلفاء میں سے تھے. غور کیجئے جن کی میں بات کر رہا ہوں، ابو الحسنات سید محمد احمد قادری اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. یہ سید دیدار علی شاہ کے بیٹے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. سید دیدار علی شاہ صاحب بہت بڑا نام ہے.
یہ ایک الگ عنوان ہے، اسے کھولا نہ جائے، اسے بند رکھا جائے۔ آپ نے 60 سال درس قرآن اور درس حدیث دیا، بہت بڑے عالم دین تھے، اور آپ کی تفسیر حسنات کے نام سے آپ کی قرآن مجید کی تفسیر بھی موجود ہے، اور یہ بھی خلیفہ تھے اعلیٰ حضرت شاہ علی حسین میاں اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ جانتے ہیں اپنی 60 سالہ درس حدیث اور درس قرآن پڑھانے کے بعد آج جس نے دوسرے درجے میں جناب والا علم الصیغہ اور میزان الصرف پڑھا دی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو استاذ العلماء لکھتا ہے، اور جس نے خود کافیہ صحیح سے نہیں پڑھی ہے، کافیہ کا کافیہ جو آدمی نہیں جانتا وہ بھی کہتا ہے میں استاذ العلماء ہوں، اور جس نے شرح جامی دیکھ لی ہے وہ تو استاذ الکل بن گیا ہے۔ آپ غور کیجئے، فکر کا مقام ہے کہ علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری 60 سال درس حدیث دینے کے بعد اپنے تلامذہ، اپنے شاگردوں سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سنو، میں نے 60 سال درس قرآن اور درس حدیث دیا ہے، لیکن مجھے اس پر یقین نہیں کہ اس درس کے واسطے میں بخشا جاؤں گا، لیکن مجھے اس پر یقین ہے کہ میں اعلیٰ حضرت شاہ علی حسین میاں اشرفی کا خلیفہ ہوں، ان کی مجھے نسبت ہے، اللہ شاہ سید علی حسین اشرفی رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے مجھے بخش دے گا انشاءاللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری، جن کا مزار داتا صاحب کے بالکل قریب میں تنہا جو ایک قبر موجود ہے، یہ ان کی قبر ہے، تفسیر کے مصنف ہے۔ آپ اور میں حضرت علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری کی اس بات سے تیمن لے، اس بات سے آپ اور میں اقتباس کرے، وہ کیا ہے کہ جناب والا اگر اتنا بڑا عالم کہہ رہا ہے، جس نے 60 سال درس حدیث دیا، جس نے 60 سال سیاستہ پڑھایا، جس نے 60 سال لوگوں کو قرآن کے معنی و مفاہیم سمجھائے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے شیخ کی نسبت سے بخشا جاؤں گا، تو میں اور آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس اعلیٰ حضرت شاہ علی حسین میاں اشرفی کا فیض حضرت ابو الحسنات کو ملا، وہی فیض اللہ نے قطب ربانی کے صدقے ہمیں بھی عطا فرما دیا۔ ہے اگر اتنے بڑے علماء اتنا بڑا اکتساب فیض رکھنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ اور ہم ان علماء کے پیچھے چل کر کے، ان علماء کے نقش قدم پر چل کر کے ہم بھی یہی لینا چاہتے ہیں۔ آئے ہیں تمہارے در پہ ہم یا طاہر اشرف جیلانی، آئے ہیں ہم تمہارے در پہ یا طاہر اشرف جیلانی، آنے کا ہمارے رکھ لو بھرم یا طاہر اشرف جیلانی۔